السلام علیکم. میں پروفیٹوپیتھک حکیم مظفر حسین اجمل سے مخاطب ہوں. رمضان شروع ہونے والا ہے، وہ بھی رمضان سمجھیے کہ بیساکھ والے سما میں شروع ہوگا. تو ابھی سے انداز لگ رہا ہے کہ گرمی کتنی بڑھے گی. تو اس کے بارے میں ایک تجربہ بتانا تھا. تجربہ ہی نہیں بلکہ نیچروپیتھی کا پرنسپل بھی ہے. مطلب یہ کہ ادھر 2-3 سال سے رمضان اپریل مئی 4 سال سے اپنا رمضان اپریل مئی کے جھڑک والے زمانے میں پڑا ہے. تو اس میں ایسا کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہم نے کیا بھی کرتے بھی ہیں. انشاءاللہ اس سال بھی اس طرح کا کریں گے کہ سویر میں 10 بجے گنجی بھینگا کے اور گنجی پہن کے بھینگا گنجی یا اوپر سے کرتا پہن لیا جائے گا سوکھا. بھینگا گنجی اتنا بھینگا ہو، اتنا گاڑا جائے کہ اس میں سے پانی نہ چھوئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ 10 بجے والا معاملہ 12-1 بجے سے یعنی ظہر سے پہلے تک چلے گا. اب ظہر کے وقت وضو بنانے کے ساتھ ساتھ پھر گنجی بھینگا کے پہنا جائے، اوپر سے کرتا پہن لیا جائے. پھر یہ معاملہ عصر تک چلے گا. عصر کے وقت پھر گنجی کو بھینگا لیا جائے وضو کے بعد، اور پھر کرتا سادہ پہن لیا جائے. کپڑا سوتی ہو تو زیادہ اچھا رہے گا، سوتی ہی ہونا چاہیے. تو اس میں ہے کہ آپ 10 بجے سے اور 4 بجے شام تک نہیں بلکہ مغرب تک لگے گا کہ آپ ٹھنڈا ٹھنڈا کول ویدر میں، یعنی جیسے کہ آپ اے سی کا مزہ لے رہے ہیں. تو اس پر کچھ لوگ جو ہے وہ پریشانی سے بولیں گے. کچھ لوگ ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر اعجاز علی صاحب، یاد ہے 2-3 سال پہلے پٹنہ میں رمضان کے دن میں ملاقات ہوئی تھی. کافی جھڑپ کا معاملہ تھا. تو ہم اپنے طور پر اسی طرح کا گنجی کو بھینگا کے اوپر سے کرتا پہنے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کہ سر ہم اس طرح کا کر لیتے ہیں تو اسے اندر سے بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا کول ہو جاتا ہے. اور یہ طریقہ جو ہے نیچروپیتھی کا طریقہ ہے. یہ نیچروپیتھی کا ایک برانچ ہے واٹر کی، اور اس میں اس طرح کا طریقہ چلتا ہے. تو وہ گنجی ہمارا دیکھنے کے بعد بولے کہ ارے بابا ہم لوگ تو ایسا کریں تو ہم لوگ کو سردی ہو جائے گی. تو سردی ریئل میں ہوگی، لیکن کس کو ہوگی، کاہے ہوگی، اس کا بھی یہ سمجھیے کہ بلغم جسم میں بنتا ہے. اس کو کسی بھی طرح سے آج کل کا اکثر علاج ہے، اکثر و بیشتر علاج میں اس بلغم کو دبا دیا جاتا ہے. ایلوپیتھی میں تو اور شدت کے ساتھ اس بلغم کو دبا دیا جاتا ہے. اب بلغم دبانے کے بعد جب کبھی ایسا ٹھنڈا سے ملاقات ہوتی ہے، ایسے ٹھنڈک سے، تو سمجھیے کہ ترنت جو ہے وہ باڈی کا ریئیکشن جو ہے وہ ٹھنڈا گرم والا یہ بلغم کو پھینکنا شروع کرے گا، جو ناک سرسرابے گا، زکام کی کیفیت ہو جائے گی. تو اس کے لیے ایک ترکیب اور بھی ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم، ہماری جو بھی بات ہوگی لگ بھگ طب نبی کے اندر ہی میں ہوگی انشاءاللہ. تو حدیث میں بہت ساری چیز جو ہے نا وہ پیٹ صاف کرنے کے لیے بتائی گئی ہے. اس لیے کہ قبض کو الامراض کہا گیا ہے. لیکن ایک چیز ہے جس کو بتایا گیا ہے کہ سنائے مکی کو تم اپنے لیے لازم پکڑ لو، اس میں شفا ہے. اگر موت کی بیماری کا علاج ہوتا تو سنا مکی میں ہوتا. سنائے مکی جو ہے بلغم کا دشمن ہے. تو خون میں بلغم جہاں کہیں بھی ہوگا تو سنائے مکی کا 25-30 گرام سنائے مکی کا عرق جو ہے وہ 2 گلاس پانی میں ابالتے اس کو جو ہے 1 گلاس بنا لیا جائے، اور تب اس میں جو ہے شہد ملا کے میٹھا کر دیا جائے. تو اس طرح کا جو ہے وہ عرق کو پی لینے سے وہ جو ہے پیٹ کا پورا بلغم کو نکال دے گا. ایک دم شروع میں تو لیٹرین لگے گا کہ پیچس کی طرح کا لیٹرین ہو رہا ہے. اور اس طرح کا ہفتہ میں 2 بار اگر آپ رمضان روزہ کے دن میں پینا شروع کر دیجئے تو اس سے ہوگا کہ بھینگا گنجی پہننے سے انشاءاللہ ناک سرسری والا معاملہ نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی تو وہ آپ کو برداشت کے اندر میں ہوگا. جو بلغم نکل جائے گی، چھینک ہوگا، بلغم نکل جائے گا، عافیت کا احساس ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ بلغم کو رکھنا نہیں ہے. بلغم بنتے رہتا ہے ہم لوگ کے کھان پان کے غلطی کی وجہ سے. بلغم کو نکلتے بھی رہنا چاہیے. نکالنے والی چیز جو ہے وہ موسم کا پھل ہے.
ये सिनाई मक्की वाली पत्ती का अर्क है। इसी तरह से बहुत चीज़ शहद है, इंजीर हुआ, खजूर भी थोड़ा बहुत मखरज बलगम है। तो मसला ये है कि इस सब चीज़ का इस्तेमाल रखा जाए। इस पर हम बता भी चुके हैं अगला वीडियो में। अभी यह है कि आप रोज़ा के झड़क से बचने के लिए, चूँकि पानी तो पीना नहीं है, जब रोज़ा होता है इसी हालत में तो लगता है कि आदमी अजीब तरह से गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। तो इसी हालत में आपको जो है भींगा कपड़ा जो है ना, यही सबसे ज़्यादा सहूलत देगा। इसमें ऐसी तरकीब है नेचुरोपैथी में कि आदमी को कपड़ा, उजला सूती कपड़ा को भींगा के ऐसा गाड़ा जाए कि पानी चुए नहीं, और किसी तरह से कपड़ा, पूरा जिस्म का कपड़ा हटा के हमें उजला कपड़ा में मुर्दा की तरह लपेट दिया जाए, और लपेटने के बाद ऊपर से एक ऊनी शाल ओढ़ लिया जाए, ओढ़ा दिया जाए। तो समझिए कि ये इतना बेहतरीन एहसास होगा। ये बुखार उखार में भी बहुत काम करता है। हाई फीवर किसी को होता है तो बहुत जल्दी ये असर करता है। तो इसीलिए रमज़ान के रोज़ा के लिए इस तरह का जहन में अभी है। सिनाई मक्की को रमज़ान से पहले एक बार खा लीजिए, और रमज़ान में मतलब ये रूटीन बना लीजिए कि हफ्ता में कम से कम एक बार 2 बार खाते रहना है। तो इंशाल्लाह इसी से आप रोज़ा के झड़क से बचे रहिएगा। आज झड़क का एहसास हुआ, गर्मी एक बार बढ़ रही है, तो उसी पर याद आया कि इधर हम 2-3 साल से इस तरह का खुद अपने पर अमल करते हैं। तो हम कहा कि अपने तजुर्बा से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो इसीलिए इंशाल्लाह चलिए कुछ टॉपिक दीजिए जिस पर वीडियो बनावे। ठीक है, तो खुदा हाफिज़।